یہاں پر ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بدعت کسے کہتے ہیں۔ آج جس قدر سوشل میڈیا عام ہو گیا ہے، لوگ یوٹیوب کے ذریعے بہت سارے لوگوں کے بیانات کو سنتے ہیں۔ بعض کبھی عقیدت میں سنتے ہیں تو بعض کبھی ایک کامیڈی کے طور پر، مذاق کے طور پر سنتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، ہو سکتا ہے کہ آج اگر ہم کسی غلط انسان کے بیانات کو بھی مزہ لینے کے لیے مذاق کے طور پر سنیں تو شیطان اسی کے ذریعے ہمارے اندر کہیں نہ کہیں ان چیزوں کو ثبت کر دے گا، باقی رکھ دے گا، اور ہمارے ذہنوں میں اصل چیز ختم ہو جائے گی، وہ برائی باقی رہ جائے گی۔ شیطان اس کے ذریعے ہمیں برائیوں میں مبتلا کرے گا، شریعت کے خلاف اعمال میں مبتلا کرے گا۔ لیکن یہ جو چیزیں عام ہو رہی ہیں تو آج لوگوں نے بدعت کے نام ہی کو لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے بہتر بنا کر پیش کیا ہے۔ ایسا بنا کر پیش کیا ہے کہ گویا کہ کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، یہ تو عین شریعت ہے، یہ شریعت کے موافق ہے۔ جب کبھی ان سے کسی کام کے معاملے میں، شریعت کے خلاف عمل اور قول کے معاملے میں جب یہ پوچھا جائے کیا بھائی یہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی کام کیا ہے، کیا صحابہ کے زمانے میں ایسا کوئی عمل پایا جاتا تھا، تو لوگ اسے دلائل کی روشنی میں ثابت کرنے کے بجائے عقلی طور پر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سوال الٹا کرتے ہیں، بتاؤ کہ اسلام میں مائک کا استعمال کہاں تھا، گاڑیوں کا استعمال کہاں تھا، اچھے اچھے کھانے کا رواج کہاں تھا؟ تب تو گویا کہ یہ بھی بدعت ہے۔ تو تم خود اپنی پوری زندگی میں بدعات پر عمل کر رہے ہو۔ عقلی طور پر لوگوں کو اس قدر گمراہ کیا جا رہا ہے کہ بدعات و خرافات ہی کو ایک سنت بتا کر، شرعی عمل بتا کر لوگوں کے دین میں بگاڑ پیدا کیا جا رہا ہے۔ جبکہ سب کو یہ بات معلوم ہے کہ بدعت کا اگرچہ کہ لغوی معنی نئی چیز کو نکالنا ہے، نئی چیز کو ایجاد کرنا ہے، لیکن شرعی طور پر بدعت کا معنی ہے کہ شریعت میں ایسا کوئی کام لایا جائے جس کا ذکر نہ قرآن میں ہو، نہ حدیث میں ہو، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بتایا ہو، نہ کیا ہو، نہ کبھی اللہ کے رسول کے سامنے کوئی کام کیا گیا ہو، آپ نے خاموشی اختیار کی ہو، یا آپ کے بعد صحابہ کے زمانے میں صحابہ نے ایسا کوئی کام رائج کیا ہو، اس پر عمل کیا ہو۔ یقیناً یہ بدعت ہے۔ دین کے نام پر جو نئے کام کیے جاتے ہیں، دین کے نام پر جو نئی نئی عبادتیں ایجاد کی جاتی ہیں، یہ بدعت ہے۔ ورنہ دنیاوی طور پر انسان جو ترقی کرتا جا رہا ہے تو اپنے عیش و آرام کے لیے جن جن چیزوں کو انسان ایجاد کر لے، زندگی آسان بنانے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے جن نئی نئی چیزوں کا استعمال کر لے، یہ بدعت نہیں ہے۔ یہ تو دنیاوی معاملات ہیں۔ ہمارا معاملہ دین کا ہے کہ دین میں اگر کوئی نئی چیز ایجاد کرے گا یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ قابل احترام حاضرین، پردہ نشین خواتین، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک لائق ہے جس نے ہمیں دین اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے، اور اس نے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اس کے بعد پھر مزید کسی دین کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کے بعد مزید کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ لاکھوں درود و سلام اللہ کے سارے انبیاء پر، خصوصاً آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے دین کی ہر بات امت تک پہنچا دی ہے۔ کوئی مسئلہ، کوئی بات آپ نے نہیں چھپائی۔ انسان کی زندگی کے لیے، دنیاوی اخروی کامیابی کے لیے جو اعمال ضروری ہیں، ہر عمل کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ مزید آپ کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور طریقے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے۔ محترم حضرات، آج کا یہ خطبہ نئے نوجوانوں کے لیے، الحمدللہ جو ہماری جماعت کے بزرگ لوگ ہیں ان باتوں کو جانتے ہیں، لیکن جو نئی نسل ابھر کر آ رہی ہے، ہر گھر کے اندر جو نوجوان آج موجود ہیں، نیا جنریشن ہے، تو انہیں بھی ان باتوں کو جاننا، سمجھنا اور اس میں مضبوطی پیدا کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہم جس نام کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، جس جماعت کے ساتھ ہمارا تعلق جڑا ہوا ہے، اس جماعت کی اہمیت ہمارے نزدیک ہو، اس جماعت کا مقام و مرتبہ ہمارے نزدیک ہو۔ آخر ہم نے اس جماعت کا نام ایسے جماعت اہل حدیث کیوں رکھا ہے، اور آخر ہم نے اپنے آپ کو اس جماعت کے ساتھ کیوں منسلک کیا ہے، اس بات کا جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ اور اس پر ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جماعت اہل حدیث سے منسلک کیا، کیونکہ یہ وہی جماعت ہے جو حق پر قائم ہے، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والی، قرآن و حدیث کی دعوت دینے والی، شرک اور بدعات کے خلاف آواز اٹھانے والی، لوگوں کو شرک و بدعات سے روکنے والی، حق کی طرف لوگوں کو لانے والی یہ واحد جماعت ہے۔ اور اس جماعت کا ذکر ہمیں نصوص سے بھی ملتا ہے۔ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک حق پرست جماعت کے ذکر میں فرمایا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ ہم نے جن لوگوں کو پیدا کیا ہے ان میں سے ایک ایسی بھی قوم ہے، ایسی بھی جماعت ہے، ایک ایسی امت ہے جو راہ راست پر خود رہ کر لوگوں کو راہ راست پر لاتی ہے اور انصاف کی دعوت دیتی ہے، انصاف کی تعلیم دیتی ہے۔ آخر یہ کون سی جماعت ہے، کون سی قوم ہے، یہ کون سے لوگ ہیں جو حق پر قائم رہتے ہیں اور لوگوں کو حق کی طرف بلاتے ہیں؟ اس معاملے میں علماء نے کہا کہ اگر ہم اس آیت کی تفسیر حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو ہمیں یہی بات بہتر معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق حتی یأتی امر اللہ، کہ اللہ کے مخلوق میں، انسانوں میں ایک جماعت برابر حق پر رہے گی یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ قیامت تک ایک جماعت حق پر رہے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک جماعت کی تعریف کی ہے، رب العالمین نے بھی اپنے بندوں میں سے بعض بندوں کی تعریف میں کہا ہے کہ یہ حق پر رہیں گے اور لوگوں کو حق پر بلائیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جماعت کا ذکر کیا ہے اس سے کون سی جماعت مراد ہے جو قیامت تک حق پر قائم رہے گی؟ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں
ان لم تکن هذه الطائفة المنصورة اصحاب الحدیث فلا ادری من هم، اگر یہ لوگ جس جماعت کا ذکر حدیث کے اندر کیا گیا ہے، کامیاب ہونے والی جماعت کی بات جس حدیث کے اندر بتایا گیا ہے، اگر وہ حدیث والے نہ ہو تو میں نہیں جانتا کہ اور کون ہیں۔ تو گویا کہ میرے نزدیک کامیابی کی طرف لوگوں کو بلانے والی اور خود کامیابی حاصل کرنے والی اگر جماعت ہے وہ حدیث والی جماعت ہے، اصحاب حدیث ہیں۔ اور عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں ہم عند اصحاب الحدیث، کہ یہ علماء کے نزدیک حدیث والے لوگ ہی ہیں جو حدیث کی تعلیم دیتے ہیں، حدیث پر عمل کرتے ہیں اور حدیث کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ یزید ابن ہارون رحمہ اللہ کہتے ہیں ان لم یکونوا اہل الحدیث والاثر فلا ادری من هم، اگر یہ حدیث والے اثر والے نہ ہوں تو میں نہیں جانتا کہ اور کون لوگ اس میں مراد ہیں۔ تو گویا کہ ان کے نزدیک بھی طائفہ منصورہ یا حق پر قائم رہنے والی جماعت سے مراد حدیث والی جماعت ہے۔ حدیث والی جماعت سے کیا مطلب ہے؟ حدیث والی جماعت سے کیا مراد ہے؟ امام حاکم رحمہ اللہ اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ حدیث والی جماعت سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے سینے میں حق کو لازم کرتے ہیں، ان کی زبان سے نکلتا ہے تو صرف حق نکلتا ہے، ان کے اعضاء سے کوئی عمل ظاہر ہوتا ہے تو صرف حق ہی ظاہر ہوتا ہے۔ اگر لوگوں کو دعوت دیتے ہیں تو صرف اور صرف حق کی دعوت دیتے ہیں، حق کے علاوہ اور کسی چیز کی دعوت نہیں دیتے، حق کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کرتے اور کسی پر عمل نہیں کرتے۔ محترم حضرات، یہ بات طے ہے کہ جماعت اہل حدیث کی دعوت ہی حق کی دعوت ہے جو شرک کے خلاف ہے، بدعات کے خلاف ہے، خرافات کے خلاف ہے۔ قرآن و حدیث میں موجود تعلیمات لوگوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اس جماعت میں رہنے کے باوجود بعض لوگ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بدعات و خرافات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی اپنی زبان سے شرک و بدعات کے کلمات بھی ذکر کر لیتے ہیں، لیکن حق کی پہچان افراد سے نہیں ہوتی بلکہ حق کی پہچان اس کی اصل سے ہوتی ہے، اور اس کی اصل یہی ہے کہ حق پر عمل کیا جائے اور حق کی طرف لوگوں کو دعوت دی جائے۔ یقیناً ہر دور میں اس جماعت کے ذریعے، اس جماعت کے ممبر و محراب کے ذریعے لوگوں کے سامنے ہمیشہ اسی بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ لوگ توحید پر قائم رہیں، توحید ہی سے کامیابی ملتی ہے، شرک سے دور رہیں۔ شرک انسان کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے، بدعات و خرافات کے قریب نہ جائیں، یہ بدعات و خرافات انسان کو دین میں کمزور کر دیتے ہیں، دین میں بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں، اور یہ کبھی شریعت کا کام نہیں ہے۔ یہ جماعت کی تعلیم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا جائے، آپ کے خاندان سے محبت کیا جائے، اہل بیت سے محبت کیا جائے، آپ کے بیٹیوں سے محبت، آپ کے دامادوں سے محبت، آپ کے نواسوں سے، آپ کی نواسیوں سے محبت اور آپ کے اصحاب سے محبت کیا جائے۔ اس سے بڑھ کر، آگے بڑھ کر جو بھی حق پر قائم رہے گا، قیامت تک آنے والے لوگوں میں جو بھی قرآن و حدیث پر عمل کرے گا، ہر ایک سے محبت کی جائے۔ یقیناً اس جماعت کی تعلیمات میں بنیادی تعلیم۔ محترم حضرات، یہ محرم کا مہینہ، اس محرم کے مہینے کی فضیلت شریعت کے اندر بہت زیادہ ہے۔ شریعت نے اس مہینے کی عظمت میں یہ بات بتا دی کہ سال کے 12 مہینوں میں پہلا مہینہ محرم کا مہینہ، یہیں سے سال کی شروعات ہوتی ہے، اور اس محرم کے مہینے کی عظمت میں یہ بات شامل ہے کہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے۔ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السنۃ 12 شہرا منها 4 حرم، 3 متوالیات ذو القعدۃ وذو الحجۃ والمحرم، کہ سال 12 مہینوں پر مشتمل ہے۔ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 مہینے لگاتار ہیں، ذو القعدہ، ذو الحجہ، محرم، ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے جو جسے رجب مضر کہا جاتا ہے،
جو شعبان اور جمادہ کے درمیان ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ محرم کا مہینہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور اسی کے ساتھ یہ مہینہ اس قدر عظمت والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں بندہ جو روزے رکھتا ہے ان روزوں کی بڑی فضیلت بتائی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد اگر کسی مہینے کے روزے افضل ہیں تو وہ محرم کے مہینے کے روزے افضل ہیں۔ بندہ اس مہینے میں روزے رکھے گا تو بڑے ثواب کو وہ حاصل کرے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس مہینے کی عظمت میں بھی بات شامل ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف کیا، اس مہینے کی نسبت اپنی طرف کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کا ذکر جب بھی کیا تو اس مہینے کے ذکر میں کہا شہر اللہ، اللہ کا مہینہ محرم، جبکہ سارے مہینے اللہ کے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سال کو بنایا، رب العالمین نے اس سال کو 12 مہینوں میں تقسیم کیا، سارے مہینے بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ محرم کی نسبت اضافت اللہ کی طرف کر کے اس مہینے کے مقام کو بڑھا دیا گیا ہے۔ یہ اضافت تشریفی ہے، شرف کے طور پر، فضل کے طور پر یہ اضافت دی گئی ہے، تو اس سے بھی محرم کی عظمت ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس مہینے میں جو عاشورہ کا دن ہے، محرم کا جو 10واں دن ہے جسے 10ویں تاریخ کہتے ہیں، عاشورہ جسے کہتے ہیں، یہ دن بھی بڑا افضل دن ہے، فضیلت والا دن ہے، اور اس دن میں روزہ رکھنے کی تعلیم ہمیں دی گئی ہے، اور کہا گیا اگر کوئی بندہ عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، میں اللہ کی ذات پر یقین و امید رکھتا ہوں کہ عاشورہ کا روزہ رکھنے پر اللہ اس کے پچھلے سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ مہینہ جب اتنی عظمت والا مہینہ ہے، لیکن آج مسلمانوں کے کچھ اعمال کی وجہ سے اس مہینے کو لوگوں نے منحوس بنا دیا، بدعات و خرافات سے بھر دیا، بدعمالیوں سے بھر دیا۔ اس کی اصل جو قدر و منزلت شریعت کی نگاہ میں ہے، وہ نگاہ اور وہ معاملہ ہی لوگوں کے سامنے کم کر دیا گیا ہے۔ یہ مہینہ جہاں پر فضیلت والا ہے، ثواب کمانے والا ہے، رب العالمین کی کثرت سے عبادت کرنے والا ہے، اس مہینے میں عبادت کرنے کے بجائے بعض مسلمان نوحہ کرتے ہیں، بعض مسلمان ماتم کرتے ہیں، بعض مسلمان گریہ وزاری کرتے ہیں، اور بعض مسلمان اس مہینے کی جو شرعی عظمت ہے اس عظمت کا خیال کرنے کے بجائے جو معاملہ کئی سال کے بعد واقع ہوا ہے اس کی قدر کا خیال کرتے ہوئے الگ ناحیے سے اس مہینے کو یاد کرتے ہیں۔ اور کوئی تو اسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے نام پر یاد کرتا ہے، وہاں پر غم مناتا ہے، سوگ مناتا ہے، اور بعض اس غم کا مطلب ہی الگ سمجھ لیے ہیں کہ غم کا مطلب یہ ہے کہ اس میں شربت تقسیم کیے جائیں، مٹھائیاں بنائی جائیں، گھر کے اندر کچھ ایسے مخصوص کھانے پکائے جائیں، گویا کہ یہ مہینہ جہاں روزہ رکھنے کا ہمیں بتایا گیا ہے اسے ہم نے کھانے پینے کا بنا لیا۔ یہ سارے کے ساری چیزیں بدعات ہیں، خرافات ہیں۔ اسی لیے کہنے والوں نے کہا یہ امت روایات میں کھو گئی ہے، حقیقت خرافات میں کھو گئی ہے۔ حقیقت کو لوگ بھلا دیے ہیں، خرافات میں مبتلا ہو گئے۔ ہر طرح کے بدعات و خرافات آج مسلمانوں کے درمیان عام ہوتی جا رہی ہے۔ محترم حضرات، ہو سکتا ہے کہ ہم ان برائیوں سے پاک ہوں، لیکن مقصد بتانے کا اصل یہ ہے کہ ہم اس میں مضبوط ہوں۔ جس قدر آج ہم ان برائیوں سے پاک ہیں، مرتے دم تک ان بدعات سے ہم دور رہیں اور ان بدعات و خرافات کی گندگی سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دوستوں کو بچائیں، رشتہ داروں کو بچائیں، محلے کے احباب کو بچائیں، سمجھائیں کہ یہ برائی ہے، شریعت کے خلاف ہے، شریعت نے کبھی ہمیں اس بات کی تعلیم نہیں دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے ہی میں جو زمانہ جسے آپ نے خیر القرون کہا، بہترین زمانہ کہا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔
اور اس کے بعد آنے والوں کا زمانہ، اس کے بعد آنے والوں کا زمانہ یہ بہترین زمانہ ہے جس میں فتنے نہیں ہیں، جس میں عذابات نہیں ہیں، اور جس میں بدعات و خرافات نہیں ہیں۔ سب کے سب حق پر قائم ہیں، سب کے سب سنت پر عمل کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کی محبت میں آ کر ہر کام وہی کریں گے جو اللہ کے رسول نے کیا ہے، اللہ کے رسول نے بتایا ہے، یا جس کام کو دیکھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کیے ہیں، انکار نہیں کیے ہیں، سب کے سب شریعت پر ہر کام صحیح طور پر انجام دے رہے ہیں۔ ایسے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آگاہ کیا ہے، بدعات سے ڈرایا ہے اور بچنے کی تعلیم دی، جبکہ سارے کے سارے متحد ہیں، سارے کے سارے متبع ہیں، سارے کے سارے موحد ہیں، اس کے باوجود آپ نے تعلیم دی ہے کہ صحابہ تم بدعات سے بچو، محدثات سے بچو۔ وہاں پر کسی صحابی کے ذہن میں بات نہیں آئی ہوگی کہ ہم تو یہ کام نہیں کرتے، پھر بھی ہمیں کیوں یہ سمجھایا جا رہا، یہ باتیں کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ کسی صحابی کے ذہن میں بات آ ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ وقتی تعلیم نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے تعلیم تھی کہ انسان اگرچہ کہ کس قدر حق پر قائم و دائم رہے، لیکن پھر بھی اسے چاہیے کہ وہ غلطیوں کو سمجھے، گناہوں کو سمجھے، بدعات کے بارے میں جانے، تاکہ خود کی حفاظت کر سکے، اپنے گھر بار کی حفاظت کر سکے، اپنے خاندان قبیلے کی حفاظت کر سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیتے، ہر خطبے میں صحابہ کو یہ سمجھاتے تھے، تعلیم دیتے تھے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں کہتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ۔ تعریف کے بعد، اللہ کی تعریف کے بعد یہ ہے، سن لو کہ بہترین بات اللہ کے کتاب کی بات ہے، کتاب اللہ کی بات بہترین بات ہے، اور بہترین راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے، اور برا معاملہ، بڑا ہی خطرناک معاملہ دین میں نئی چیزوں کو ایجاد کرنا ہے، بدعات کا ایجاد کرنا ہے، اور کہا کہ ہر بدعت یہ گمراہی ہے۔ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی۔ یہاں پر ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بدعت کسے کہتے ہیں؟ آج جس قدر سوشل میڈیا عام ہو گیا ہے، لوگ یوٹیوب کے ذریعے بہت سارے لوگوں کے بیانات کو سنتے ہیں، بعض کبھی عقیدت میں سنتے ہیں تو بعض کبھی ایک کامیڈی کے طور پر، مذاق کے طور پر سنتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، ہو سکتا ہے کہ آج اگر ہم کسی غلط انسان کے بیانات کو بھی مزہ لینے کے لیے مذاق کے طور پر سنیں تو شیطان اسی کے ذریعے ہمارے اندر کہیں نہ کہیں ان چیزوں کو ثبت کر دے گا، باقی رکھ دے گا، اور ہمارے ذہنوں میں اصل چیز ختم ہو جائے گی، وہ برائی باقی رہ جائے گی۔ شیطان اس کے ذریعے ہمیں برائیوں میں مبتلا کرے گا، شریعت کے خلاف اعمال میں مبتلا کرے گا۔ لیکن یہ جو چیزیں عام ہو رہی ہیں تو آج لوگوں نے بدعت کے نام ہی کو لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے بہتر بنا کر پیش کیا ہے، ایسا بنا کر پیش کیا ہے کہ گویا کہ کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، یہ تو عین شریعت ہے، یہ شریعت کے موافق ہے۔ جب کبھی ان سے کسی کام کے معاملے میں، شریعت کے خلاف عمل اور قول کے معاملے میں جب یہ پوچھا جائے کیا بھائی یہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی کام کیا ہے، کیا صحابہ کے زمانے میں ایسا کوئی عمل پایا جاتا تھا، تو لوگ اسے دلائل کی روشنی میں ثابت کرنے کے بجائے عقلی طور پر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سوال الٹا کرتے ہیں، بتاؤ کہ اسلام میں مائک کا استعمال کہاں تھا، گاڑیوں کا استعمال کہاں تھا، اچھے اچھے کھانے کا رواج کہاں تھا؟ تب تو گویا کہ یہ بھی بدعت ہے۔ تو تم خود اپنی پوری زندگی میں بدعات پر عمل کر رہے ہو، عقلی طور پر لوگوں کو اس قدر گمراہ کیا جا رہا ہے کہ بدعات و خرافات ہی کو ایک سنت بتا کر، شرعی عمل بتا کر لوگوں کے دین میں بگاڑ پیدا کیا جا رہا ہے، جبکہ سب کو یہ بات معلوم ہے کہ بدعت کا اگرچہ کہ لغوی معنی نئی چیز کو نکالنا ہے، نئی چیز کو ایجاد کرنا ہے، لیکن شرعی طور پر بدعت کا معنی ہے کہ شریعت میں ایسا کوئی کام لایا جائے جس کا ذکر نہ قرآن میں ہو، نہ حدیث میں ہو، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بتایا ہو، نہ کیا ہو، نہ کبھی اللہ کے رسول کے سامنے کوئی کام کیا گیا ہو، آپ نے خاموشی اختیار کی ہو، یا آپ کے بعد
صحابہ کے زمانے میں صحابہ نے ایسا کوئی کام رائج کیا ہو، اس پر عمل کیا ہو، یقیناً یہ بدعت ہے۔ دین کے نام پر جو نئے کام کیے جاتے ہیں، دین کے نام پر جو نئی نئی عبادتیں ایجاد کی جاتی ہیں، یہ بدعت ہے۔ ورنہ دنیاوی طور پر انسان جو ترقی کرتا جا رہا ہے تو اپنے عیش و آرام کے لیے جن جن چیزوں کو انسان ایجاد کر لے، زندگی آسان بنانے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے جن نئی نئی چیزوں کا استعمال کر لے، یہ بدعت نہیں ہے، یہ تو دنیاوی معاملات ہیں۔ ہمارا معاملہ دین کا ہے کہ دین میں اگر کوئی نئی چیز ایجاد کرے گا یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے، آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے، لیکن نوجوانوں سے گزارش ہے کہ یاد رکھیے، زندگی بھر یاد رکھیے اس واقعے کو۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی، پڑھانے کے بعد آپ ہماری طرف رخ کیے اور بہت ہی بلیغ انداز میں، پر اثر انداز میں آپ نے نصیحت کی، اور ایسی نصیحت کی کہ صحابہ کو کہنا پڑا کہ آپ کی نصیحت کی وجہ سے صحابہ کے دل دہل گئے اور آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ ایسا لگ رہا تھا گویا کہ آپ کی آخری وصیت ہے، آخری نصیحت ہے۔ جیسے ایک الوداع کرنے والا، چھوڑ کر جانے والا انسان اہم چیزوں کی نصیحت کرتا ہے، ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نصیحت کی، اور صحابہ نے باقاعدہ اللہ کے رسول سے کہہ بھی دیا کہ آپ کی نصیحت تو ایک الوداع کہنے والے انسان کی نصیحت کی طرح۔ اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں صحابہ کے مطالبے پر۔ آپ نے فرمایا نصیحت میں چاہیے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اس کے بعد آپ نے تعلیم دی کہ تقوی تم اختیار کرو، تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ پھر فرمایا من یعیش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، کہ میرے بعد جو بھی زندہ رہے گا وہ امت میں بہت سارے اختلافات کو دیکھے گا۔ ایسے وقت میں کیا کریں؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ۔ آپ نے کہا کہ ایسے وقت میں چاہیے کہ تم میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے صحابہ کی سنت کو لازم پکڑو۔ اور کیسے لازم پکڑنا ہے؟ آپ نے تعلیم دی کہ اپنے دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لینا، دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا۔ جس طرح انسان کسی چیز کو دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑتا ہے، آپ نے ایک تمثیل کے طور پر، تشبیہ کے طور پر یہ بات بتائی کہ تم اپنی پوری زندگی قرآن و حدیث کے حوالے کر دینا، کہ تمہارا عمل قرآن و حدیث کے موافق ہو، تمہارا قول قرآن و حدیث کے موافق ہو، تمہاری پوری زندگی حق پر قائم رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیم دی، عضوا علیہا بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور فإن کل محدثۃ بدعہ کل بدعۃ ضلالہ۔ آپ نے فرمایا کہ لوگو تم نئی نئی چیزوں سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ، نئی نئی چیزوں کو، دین میں بدعات کے ایجاد ہونے سے اپنے آپ کو بچا لو، اور سن لو کہ ہر نئی چیز یہ بدعت ہے اور ہر بدعت یہ گمراہی ہے۔ آپ نے تعریف کر دی حدیث کے اندر، بدعت کسے کہتے ہیں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ ایسے وقت میں نوجوانوں کو چاہیے کہ اس بات کو یاد رکھیں کہ دین میں ایسا عمل رائج کیا جائے جس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، نہ اللہ نے حکم دیا ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور صحابہ کے زمانے میں بھی اس طرح کا کوئی عمل نہیں تھا، یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت یہ گمراہی ہے۔ قرآن مجید کے اندر رب العالمین نے اس بدعت کے ذکر میں فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ آپ بتا دیجئے کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ بے شک میرا راستہ سیدھا راستہ ہے، یہ میرا راستہ سیدھا راستہ ہے، اللہ کا بتایا ہوا، رسول کا بتایا ہوا یہی سیدھا راستہ ہے، اور اسی سیدھے راستے کا مطالبہ ہر مسلمان نماز میں کرتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے دے، اور ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اس راستے کی تم اتباع کرنا، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستوں کی اتباع نہ کرنا، دوسرے راستوں پر نہ چلنا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ،
سبل یہ عربی زبان میں سبیل کی جمع ہے، راستے کی جمع سبل، راستے، یعنی ایک راستے کو چھوڑ کر تم مختلف راستوں پر مت چلو۔ اللہ رب العالمین یہ بتاتا ہے کہ توحید پر قائم رہنے والا سیدھے راستے پر چلتا ہے، اللہ کے رسول کی سنت کو اپنانے والا سیدھے راستے پر چلتا ہے۔ جو توحید کو چھوڑ دے، اللہ کے رسول کی سنتوں کو چھوڑ دے، وہ سیدھے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستوں کو اپناتا ہے، اور کبھی اسے منزل مقصود نہیں ملتی، کبھی اسے کامیابی نہیں ملتی، اس لیے کہ جو راستہ انسان کو اس کے مقصود تک پہنچانے والا ہے، اسی پر چلنے پر انسان کامیابی حاصل کرتا۔ آپ اللہ رب العالمین نے واضح طور پر فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس سیدھے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستوں کو تم مت اپناؤ۔ یہ دوسرے راستے کیا ہیں؟ علماء نے کہا دوسرے راستوں سے مراد یہ بدعات کے راستے ہیں، خرافات کے راستے، یہ شرکیہ راستے ہیں۔ اور بعض علماء نے، علامہ شاطبی رحمہ اللہ اس آیت کے ضمن میں ایک اہم بات کرتے ہیں کہ کوئی ہرگز یہ نہ سمجھے وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ سے مراد گناہوں کے راستے، یعنی تم گناہوں کے راستے پر مت چلو۔ اس آیت کا کوئی یہ معنی نہیں لے سکتا، اس لیے کہ یہاں سبل میں گناہوں کے راستے مراد نہیں ہیں بلکہ بدعات کے راستے ہی مراد ہیں۔ رب العالمین سیدھے راستے کے علاوہ جو غلط راستے ہیں، دین سے دور کرنے والے راستے ہیں، ایسے راستوں پر چلنے سے روکا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ گناہ کرنے والا کوئی اپنا راستہ نہیں بناتا، کوئی طریقہ نہیں بناتا، اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت نہیں دیتا، یہ نہیں کہتا کہ یہ دین ہے، یہ صحیح طریقہ ہے، یہ جنت میں لے جانے والا راستہ ہے۔ کوئی گناہ کرنے والا کسی کے لیے راستہ نہیں بناتا بلکہ ایک بدعتی لوگوں کو بدعت پر رائج کرانے کے لیے اس کا داعی بن جاتا ہے، اس کی طرف دعوت دیتا ہے اور دین کا نام دیتا ہے، جنت کا حوالہ دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ شارٹ کٹ یہ جنت میں لے جانے والا راستہ ہے۔ جانے کے بعد وہاں پر فلاں کا دامن ہمارا کام آئے گا، فلاں ہمارا ساتھ پکڑ لیں گے، یا فلاں کی سفارش ہمیں مل جائے گی، یہ شارٹ کٹ راستے لوگوں کو بتائیں گے۔ نماز نہ پڑھیں کوئی پرواہ نہیں، کسی کا نام لے لیں وہ کامیاب ہے۔ روزہ نہ رکھیں کوئی پرواہ نہیں، کسی کے نام پر کھانا کھلا لیں وہ کامیاب ہے۔ یا کسی کا مرید بن جائے یا کسی کو اپنا پیر مان لے، اگرچہ کہ اس کے ضمن میں دین کے نام پر کتنے بدعات و خرافات اسے کرنا پڑے، پھر بھی وہ کامیاب ہے۔ یہ شارٹ کٹ راستہ، اس لیے کہ سیدھا راستہ بہت مشکل ہے۔ نماز پڑھنا پڑتا ہے، روزہ رکھنا پڑتا ہے، صدقہ خیرات کرنا پڑتا ہے، رشتے ناطے جوڑنا پڑتا ہے، بہت سارے مشقات کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ان سارے مشقات کو چھوڑ کر اگر انسان غلط راستے کو اپنا لے تو گویا کہ جنت میں چلا جائے گا۔ یہ دھوکہ ہے جو لوگوں کو اس نام سے دھوکہ دیا جاتا ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، کہ غلط راستوں کی تم اتباع مت کرو۔ کیا ہوگا؟ غلط راستوں کی اتباع کرنے سے خود رب العالمین نے فرمایا فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ رب العالمین نے آگاہ کیا غلط راستوں پر چلنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تم اصل راستے کو بھلا دو گے، اصل راستہ تم سے گم ہو جائے گا، صحیح راستے پر تم آ نہیں سکتے، اپنے کامیابی کو تم حاصل نہیں کر سکتے۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، جو تمہارا اصل راستہ ہے وہ راستہ ہی تم سے دور ہو جائے گا۔ تو گویا کہ بدعات انسان کو دین سے دور کرتے ہیں۔ جتنے بدعات قوم میں رائج ہوتے ہیں انسان اتنا ہی دین سے دور ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے محرم ہی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو محرم میں لوگ 9 تاریخ یا 10 تاریخ کو جتنے بدعات کے کام کرتے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان 2 دنوں میں اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرتے ہیں، لباس کے طور پر، ٹوپی کے طور پر، نام کے طور پر، اور یہ 2 دن گزر گیا تو گویا کہ ان سے برا انسان کوئی نہیں دین کے معاملے میں۔ ہر طرح کی برائی ان کے اندر پائی جاتی ہے، گناہ کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اللہ اس کے رسول کے خلاف عمل کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ نہ جنت کا معاملہ ہے نہ جہنم کا معاملہ ہے، بس دنیا ہی کو اصل زندگی سمجھ کر کھا پی کر ایک عام جانور کی طرح انسان زندگی گزار دیتے ہیں۔
رب العالمین کا یہ فرمان ہے فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ کہ تم اپنے اصل راستے سے ہٹ جاؤ گے. اتنا ہی نہیں ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ رب العالمین کا فرمانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہے, تاکیدی نصیحت کرتا ہے کہ لوگوں تم سیدھے راستے پر چلو, غلط راستوں کو چھوڑ دو, غلط راستوں پر مت چلو, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم متقی ہو جاؤ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک لکیر کھینچی اور لکیر کھینچ کر کہا کہ یہ سیدھا راستہ ہے. اس کے آزو بازو میں لکیریں کھینچی. لکیریں کھینچنے کے بعد کہا کہ ہر راستے میں, ہر لکیر میں شیطان بیٹھا ہوا ہے اور شیطان سیدھے راستے سے ہٹا کر ان دوسرے راستوں کی طرف دعوت دیتا ہے, دوسرے راستوں کی طرف شیطان بلاتا ہے تاکہ انسان گمراہ ہو جائے, جہنمی ہو جائے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی اسی آیت کو تلاوت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی اس راستے کا ذکر کر رہا ہے, جو میں نے سیدھی لکیر کھینچی یہ صراط مستقیم ہے, اور جو ادھر ادھر لکیریں آزو بازو میں کھینچی گئیں یہ وہی راستے ہیں جن کا ذکر رب العالمین نے کیا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ کہ تم دوسرے راستوں پر مت چلو. محترم حضرات, آج کے دور میں مسلمانوں کے اندر جو دین کی کمزوری آ رہی ہے اس کے کئی اسباب ہیں. ان اسباب میں ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ گناہوں کی کثرت ہے, کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے بھی دین پر عمل کرنے کا شوق و جذبہ نہیں ہے. بندگی کرنے کے بعد بھی انسان کو مزہ نہیں ملتا ہے, وہ خوشی محسوس نہیں ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا سبب یہی بدعات ہیں, نئے نئے رسوم و رواج ہیں جو ہر مہینے میں مسلمانوں کے اندر پائے جاتے ہیں. محرم میں ایک الگ بدعات, رجب میں الگ بدعات, شعبان میں الگ بدعات, ہر اعتبار سے الگ الگ چیزیں, اور اپنے اپنے طور پر لوگوں نے بہت ساری چیزوں کو حلال کر لیا ہے اور بہت ساری چیزوں کو حرام کر لیا ہے. اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے ذکر میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ کہ تم اپنی زبان سے ایسے ہی اٹھے بیٹھے کسی چیز کو حلال کسی چیز کو حرام مت کرو. اگر کوئی ایسے ہی اٹھتے بیٹھتے کسی چیز کو حلال کر لے کسی چیز کو حرام کر دے, یہ اللہ کی ذات پر بہتان ہے, اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ایسے لوگ کامیاب نہیں ہوتے. ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہ آیت زیادہ سے زیادہ بدعتیوں سے متعلق ہے. ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ بدعتیوں سے متعلق ہے. گویا کہ پوری آیت بدعتیوں کے بارے میں بتائی جا رہی ہے جو اپنے طور پر کسی کو حلال کر لیتے ہیں, اپنے طور پر کسی کو حرام کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر کہیں پر کھلانا تھا وہاں کھلانا حلال ہو گیا, کہیں پر کھلانا نہیں تھا وہاں کھلانا حرام ہو گیا, کہیں پر جانور ذبح کرنا حلال تھا وہ حرام ہو گیا, کہیں پر جانور ذبح کرنا حرام تھا وہ حلال ہو گیا. یعنی لوگوں نے اپنے اپنے طور پر دین کو ایجاد کر لیا, چاہے نمازوں کی بات ہو, روزوں کی بات ہو, یا کہ کچھ اعتقادات کی بات ہو, ہر جگہ جو چیزیں شریعت کے اندر جائز تھیں لوگوں کی نگاہ میں وہ حرام ہو گئیں, اور جو شریعت میں حرام تھیں وہ حلال ہو گئیں. رب العالمین نے کہا ہے بہتان ہے اللہ کی ذات پر جو اس طرح کے کام کرتے ہیں. محترم حضرات, اسی قدر جس قدر لوگ بدعات میں رائج ہو جاتے ہیں, ملوث ہو جاتے ہیں, چاہیے کہ وہ ڈریں, اس بات کو سمجھیں کہ شریعت کس قدر سختی کے ساتھ اس نئے کام سے ہمیں روکتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدعات کو ایجاد کرنے والا یہ لعنت کا مستحق ہے, یہ لعنت کا مستحق ہے. مدینہ کے ذکر میں آپ نے فرمایا المدینۃ حرم ما بین عیر الی ثور فمن احدث فيها حدثا او آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. مدینہ یہ حرم کا علاقہ ہے, عیر اور ثور کے درمیان جتنی جگہ ہے یہ سارا کا سارا حرم کا علاقہ ہے. اس علاقے میں اگر کوئی کسی بدعت کو رائج کرتا ہے یا رائج نہ کرے لیکن کسی بدعتی کو پناہ دیتا تو فرمایا ایسے انسان پر اللہ کی لعنت ہے, فرشتوں کی لعنت ہے اور سارے لوگوں کی لعنت ہے. تو گویا کہ کلی طور پر وہ لعنت کا مستحق ہے. اللہ تعالیٰ جسے اپنی رحمت سے دور کر دے اس سے بڑا بدنصیب کون ہو سکتا ہے.
اس سے بڑا محروم کون ہو سکتا ہے؟ ایک طرف تو بدعت کو سنت کے نام پر کرتا جا رہا ہے، محنت کر رہا ہے، وقت لگا رہا ہے، مال خرچ کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا عمل ہوا میں اڑا دیا جائے گا قیامت کے دن، ذرہ ذرہ کر کے اسے بکھیر دیا جائے گا، اس کا کوئی بدلہ اسے نہیں ملے گا۔ اس پر مزید یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے وہ دور ہے، فرشتوں کی رحمت سے وہ دور ہے۔ تو گویا کہ یہ فرشتوں کی بددعا کا مستحق ہے جو بدعت کو رائج کرتا ہے، بدعت پر عمل کرتا ہے یا کسی بدعتی کو پناہ دیتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ مدینے کے ذکر میں یہ بات کیوں بتائی گئی؟ مدینے کے ذکر میں، ویسے تو مدینہ حرم کی جگہ ہے، وہاں پر گناہ انسان نہیں کر سکتا، الحاد کا کام نہیں کر سکتا، اور اسی قدر بدعات کا کام بھی نہیں کر سکتا۔ مدینے کا مسئلہ اگر ہم عقلی طور پر کہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ کس قدر جاہل انسان ہوگا کہ اللہ کے رسول کے شہر میں ہے، جہاں سے سنتیں اٹھی ہیں، لوگ سنتوں کو لے کر دنیا بھر میں عام کیے ہیں، اللہ کے رسول کے افعال کو لے کر، آپ کے اقوال کو لے کر، آپ کے کردار کو لے کر لوگ دنیا بھر میں جا کر اس سنت کی تبلیغ کیے ہیں۔ ایسی جگہ پر جا کر اگر کوئی سنت کے خلاف کرے، اس سے بڑا بدنصیب کون ہو سکتا ہے؟ ضرور بضرور وہ لعنت کا مستحق ہے، اللہ کی رحمت سے وہ دور ہونے کا مستحق ہے کہ سنت کی جگہ پر جا کر وہ سنت کے خلاف عمل کرے اور سنت کے خلاف عمل کرنے والے کو پناہ دے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ یہ حدیث صرف مدینے سے متعلق ہے، مدینے سے باہر آنے کے بعد دوسرے علاقوں میں انسان بدعت کر سکتا ہے یا بدعتی کو پناہ دے سکتا نہیں۔ شریعت کے اندر ایک بدعتی کے لیے، بدعت پر عمل کرنے والوں کے لیے بہت سارے وعیدیں سنائی گئیں۔ اس وعید میں یہ بات کافی ہے کہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی۔ اور جہنم میں جانے کے بعد جہاں پر انسان کو پیاس لگے گی، بھوک لگے گی، اگر وہ پانی پینا بھی چاہے تو نہیں مل سکتا۔ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا حوض کوثر میں سارے لوگ ٹھہریں گے، مسلمان ٹھہریں گے، لیکن بعض لوگوں کو فرشتے نکال نکال کر باہر کریں گے۔ اللہ کے رسول پوچھیں گے چھوڑو یہ میرے امتی ہیں، کیوں تم انہیں باہر کر رہے ہو، انہیں بھی پینے دیا جائے۔ اس وقت فرشتے ہی کہیں گے آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں نئی چیزوں کو ایجاد کر لیا ہے، نئے اعمال کو انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ اس وقت اللہ کے رسول بھی کہیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، دور ہو جس نے بھی میرے بعد دین کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ محترم حضرات، بدعت کا عمل یقیناً یہ بہت برا عمل ہے، اور شیطان انسان کو اس بدعت کے ذریعے دین میں کمزوری پیدا کرنا چاہتا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا کہ بدعت شیطان کے نزدیک گناہ سے زیادہ پسندیدہ، بدعت شیطان کے نزدیک گناہ سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ آخر یہ بات کیوں کہ بدعت شیطان کے نزدیک گناہ سے زیادہ پسندیدہ ہے، یعنی ایک انسان کو گناہ میں مبتلا کرنے سے زیادہ خوشی شیطان کو اس بات پر ہوتی ہے کہ کسی انسان کو بدعت میں مبتلا کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان دین سمجھ کر اسے عمل کرتا ہے، جنت کا راستہ سمجھ کر اسے عمل کرتا ہے، اللہ کے رسول کی محبت میں آپ کی سنت سمجھ کر اس پر عمل کرتا ہے۔ اسے توبہ کی توفیق نہیں ملتی، توبہ کرنا نہیں چاہتا، اور اس سے وہ باہر نکلنا بھی نہیں چاہتا، چونکہ وہ نیا کام کو بھی دین کا کام سمجھ کر کرتا جا رہا ہے۔ ایک گنہگار گناہ کو گناہ سمجھ کر وہاں سے واپس لوٹ سکتا ہے، گناہ سے توبہ کر سکتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتا ہے، لیکن ایک بدعتی یقیناً نیکی سمجھ کر کرتا جائے گا، اسے توبہ کرنے کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے شیطان کے نزدیک گناہ سے بڑھ کر ہے یہ بدعت کے کام میں کسی کو مبتلا کرنا۔ اور صحابہ اکرام ہمیشہ لوگوں کے سامنے بار بار کہتے تھے کہ میں متبع ہوں، مبتدع نہیں، میں اتباع کرنے والا ہوں، بدعت کرنے والا نہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے لوگوں کے سامنے یہی بات بتائی کہ میں اتباع کرنے والا ہوں، میں بدعت کرنے والا نہیں ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی صحابہ کے سامنے اسی بات کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ لوگو تم اتباع کرو، رسول کی پیروی کرو، بدعت کے کام مت کرو، اور جان لو کہ اتباع ہی میں بھلائی ہے، اتباع کرنے میں کامیابی ہے۔ اور حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اے لوگو تم اللہ کے رسول کے طریقے پر چلو، اور یہ بات یاد رکھو جو صحابہ
جنہوں نے زندگی گزاری ہے اللہ کے رسول کی اتباع میں، ان صحابہ کی زندگی میں بھی تمہارے لیے نمونہ ہے، اور تم سے پہلے کے لوگوں نے عبادت کے معاملے میں ایسی کوئی کسر، ایسی کوئی کمی باقی نہیں رکھی کہ تم یہاں پر نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرو۔ اگر تم صحابہ کی زندگی کو وہ دیکھ لو گے تو دین میں کون سا کام کرنا ہے کون سا نہیں ہے یہ ساری چیزیں تمہیں معلوم ہو جائیں گی۔ انہوں نے کسی چیز کو باقی نہیں رکھا، اللہ کے رسول نے کسی چیز کو باقی رکھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صریح الفاظ میں کہا، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر نازل کردہ چیزوں میں سے کسی چیز کو چھپا دیا تو اس نے جھوٹ کہا۔ اللہ کے رسول پر اس نے جھوٹ باندھا ہے۔ نہ اللہ کے رسول نے کسی چیز کو باقی رکھا، نہ صحابہ نے کسی چیز کو باقی رکھا، اس لیے تم اتباع کرو۔ محترم حضرات، یہ جو زمانہ ہمارے پاس ہے، مختلف قسم کے آج ہمارے درمیان فتنے ہیں، مسائل ہیں، ایسے وقت میں دین کی حفاظت میں ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ انسان کی کامیابی توحید پر ہے، سنت پر چلنے پر ہے، اللہ کے رسول کی محبت پر ہے۔ اگرچہ کہ لوگ تانا دیتے ہیں، ہم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتے، بلکہ ہم سے بڑھ کر اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا شاید ہو، اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کی تبلیغ کرنے والا کوئی ہو، اللہ کے رسول کی تعلیمات کے خلاف عمل ہو تو نکیر کرنے والا کوئی ہو۔ یقیناً ہم کبھی اسے برداشت نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے رسول نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اگر کوئی برائی کو دیکھتا ہے تو چاہیے کہ ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، اگر زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو چاہیے کہ اسے برا دل میں سمجھے، یہ ایمان کی کمزوری ہے، اور چاہیے کہ کم سے کم آج ہم لوگ اس بات کو اپنے ایمان میں رکھیں، اپنے دل میں رکھیں کہ اگر برائی ہو رہی ہو تو ہم نہ وہاں جائیں گے، نہ ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ سلف صالحین اپنے بچوں کی تربیت میں یہ بات شامل رکھتے تھے کہ تم دوستی کرو تو نیک انسان سے کرو، کسی بدعتی سے دوستی مت کرو۔ بدعتی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے یہاں کھانا پینا، ان سے دوستی کرنا کبھی سلف صالحین کو، نیک لوگوں کو پسند نہیں تھا۔ اپنے بچوں کی تربیت میں بات شامل تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوستی کا اثر انسان کے اندر آ جاتا ہے۔ انسان اگر کسی کے یہاں چلتا گیا چند دن اگر ان کے ساتھ بیٹھے گا تو انہی کے افکار آ جائیں گے، انہی کے خیالات انسان کے اندر آ جائیں گے۔ جیسے کہ خواتین میں آج ہیں کہ گھروں کے اندر بہت سارے بدعات کے کام خواتین کرتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ پڑوس سے سن لیا، خاندان والوں سے سن لیا، محلے کی خواتین سے سنا، ان کے درمیان اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے وہ اثرات، وہ چیزیں ان کے اندر آ گئیں۔ اور یہ تعلیم ہے شریعت کی کہ کبھی بھی کسی بدعتی کے ساتھ دوستی نہیں کرنا چاہیے، ہاں اسی وقت ہو جبکہ انسان روک سکتا ہو، ٹوک سکتا ہو، اس کی اصلاح کر سکتا ہو۔ ابھی یہاں ہمارے پاس محرم کا مسئلہ ہے، محرم کے نام پر بہت سارے بدعتیں جو کی جاتی ہیں، اس میں چاہیے کہ ہم لوگ خود بچیں اور اپنے دوست و احباب کو بچائیں، رشتہ داروں کو بچائیں، اور ہم وہاں کبھی نہ جائیں بھلے سے دیکھنے کے نام پر ہو کہ کس قدر وہ چیز منائی جا رہی ہے، کس قدر اسے سنوارا جا رہا ہے، کیسے اسے کیا جا رہا ہے۔ اگرچہ کہ دیکھنے کی چیز نہ ہو ہرگز ہم نہ جائیں وہاں پر، اس لیے کہ شریعت نے جب ہمیں اس سے روکا ہے، ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، سچے پکے مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو برا سمجھیں، کبھی اس کے قریب نہ جائیں۔ جتنی بھی چیزیں رائج ہیں اسے بچ کر دوسروں کو بچانے کی آج ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بدعات و خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین مسلمانوں میں دین کے دوری کے جو اعمال پائے جا رہے ہیں، سارے مسلمانوں کو دین میں مضبوط رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دین سے دور کرنے والے اسباب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دین کا علم علماء سے، حق پرست لوگوں سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو دین میں گمراہی پیدا کرنے والے اسباب ہیں، ہر طرح کے سبب سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی مسلمان محرم کے مہینے میں بدعات کو انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحیح ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں صحیح توفیق سے مالا مال فرمائے، اللہ انہیں توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ انہیں شرک سے، بدعات سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھر بار میں، کاروبار میں، اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حق کہنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق
توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى وأولى وعز وأكبر۔